اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم اس کی پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں، بے شک وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، پھر اس بیعت کے بعد، اس عہد کے بعد جو شخص توڑے گا اس عہد کو، تو اس عہد کو توڑنے کا نقصان اس کی اپنی جان پر ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ، اور جو شخص پورا کرے گا اس عہد کو جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا، فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، عن قریب اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 10 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ سورت کے شروع سے لے کر یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے فتح مبین کی بشارت ذکر فرمائی اور پھر نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا اور ایمان والوں کے دلوں پر سکینت اور رحمت نازل فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں داخل فرما دے اور ان کی سیئات کو مٹا دے، اور جو منافقین تھے، مشرکین تھے، ان کے لیے عذاب کا ذکر فرمایا ہے
اب اللہ تبارک و تعالی اس فتح مبین کے مختلف پہلوؤں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمانے لگے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منصب بیان فرما دیا، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کا مقام اور منصب اور عظمت بیٹھ جائے اور لوگ صحیح طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکیں۔ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آپ کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فتح مبین کا تذکرہ فرمانا تھا اور شروع میں آپ کی تعریف بیان فرمائی، آپ کی عظمت بیان فرمائی، تو 3 الفاظ کے ساتھ مختصر: شاہد، مبشر اور نذیرہ۔ لیکن ایک اور مقام ہے سورہ احزاب کا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قدر تفصیل بیان کی، وہاں پر القابات زیادہ استعمال فرمائے۔ یہ نکالیں جی سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22، صفحہ نمبر جی 510، صفحہ نمبر 510۔ وہاں پر صرف فتح مبین کی بشارت اور اس کی تفصیل تھی، اس لیے آپ کی تعریف مختصر بیان کر دی۔ لیکن یہاں پر جو واقعہ ہے وہ حضرت زینب جو آپ کے متبنہ ہیں، منہ بولے بیٹے تھے، ان کی جو بیوی تھیں، طلاق کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جن کا نکاح ہوا، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا ذکر یہاں سورہ احزاب کے اندر ذکر کرنا تھا، اور پھر منافقین کی طرف سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو طرح طرح کی باتیں کر کے گرد اڑائی گئی، آپ کی توہین کی گئی، وہ پاک دامنی بھی بیان کرنی تھی۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مقام پر تفصیل، تعریف و قدر تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کی ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 میں دیکھیں جی، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے پیغمبر، اے نبی۔ تو آپ یہاں پر یہ چیز بھی سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ جب بھی کہا تو کیا کہا؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، القابات سے پکارا، نام لے کر نہیں پکارا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو عظیم ذات ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا نام لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اس میں بے ادبی نہیں بنتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات سے بالا تر نہیں ہے، کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو عظیم ذات ہے نا، اور نبی علیہ السلام کو نبوت دینے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، جس کی وجہ سے ان کو عظمت ملی، خاتم النبیین بنایا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یا محمد نہیں کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی امت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے پیغمبر کے ادب کا خیال اتنا رکھنا ہے،
اور میرے پیغمبر کی عظمت کا خیال کہ میرے پیغمبر کو نام لے کر بھی نہیں بلانا۔ میرے پیغمبر کی عظمت اتنی ہے، شان اتنی ہے، ادب اور احترام اتنا ہے کہ میرے پیغمبر کا نام بھی نہیں لے سکتے تو اتنے ادب کا خیال رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو یا محمد کہہ کر پکارنا یہ اللہ کے نبی کی بے ادبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ گستاخی اور بے ادبی ہے، توہین ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، ہم پر فتوے لگاتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ کہ نبی علیہ السلام کو نام لے کر پکارنا ان کی سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا اور آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو داعی بنا کر بھیجا اللہ کی طرف، بلانے والا اس کے حکم سے، اور آپ کو سراجم منیرا، روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ سراجم منیرا، روشن چراغ بنا کر آپ کو بھیجا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں تفصیلاً جو ہے وہ الفاظ کا اضافہ فرمایا ہے۔ تو اس لیے آپ کی تعریف اور آپ کی عظمت بیان فرما دی شروع میں۔ یہاں پر ایک لفظ آیا جی شاہد۔ کیا لفظ ہے جی؟ شاہد۔ یہاں پر بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو حاضر و ناظر ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا، اور گواہی دینے والے کے لیے موقع پر موجود ہونا ضروری ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبھی گواہی دے سکتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر ہر جگہ کیا ہوں؟ حاضر و ناظر ہوں۔ تو اس شاہد سے وہ کیا لیتے ہیں؟ اس کا معنی یعنی یہاں سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا ہے؟ حاضر و ناظر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہد گواہی دینے والا بھی اس کا معنی ہو تو گواہی کے لیے ہر جگہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ گواہ جو ہوتا ہے نا، گواہ، اس کا موقع پہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو اگر قرآن سے شغف ہو، قرآن کا ذوق ہو، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ وہاں پر بھی ایک گواہ نے گواہی دی تھی۔ جس وقت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی نا، تو وہاں پر بھی ایک گواہ نے گواہی دی تھی، اور وہ گواہی کس طریقے سے کہ آگے سے کپڑا پٹا ہو یا پیچھے سے، سورہ یوسف میں تفصیل موجود ہے، لیکن وہ گواہ موجود نہیں تھا اس موقع پہ۔ کیا موجود تھا؟ کیونکہ جس وقت زلیخا اندر بند تھی، اس نے دروازے بند کیے ہوئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتی تھی، تو اس وقت تیسرا بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو یہ جو گواہی دے رہا تھا، تو یہ گواہی موقع پر موجود نہیں تھا اس وقت، لیکن اس کے باوجود اس نے کیا دی ہے؟ گواہی دی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گواہ کے لیے موقع پر موجود ہونا ضروری نہیں۔ اب دوسرے جو ہے وہ الزامی جو جواب، یہ یہاں پر دیکھیں جی، سورۃ البقرہ کا بالکل جو ہے وہ ابتدائی صفحہ پہلا، ابتدائی آیات ہیں، یہ پارہ نمبر 2 کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے جی 143، پارہ نمبر 2 کا پہلا صفحہ ہے جی، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے، ابتدائی اس کی آیات ہیں، لیکن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت بنایا، وسط کہتے ہیں درمیان، یعنی معتدل اعتدال والی امت بنایا ہے، امت محمدیہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ شہداء، شہید کی جمع ہے شاہد کی، شہداء تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے، رسول تم پر کیا ہو جائے؟ گواہ ہو جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں گواہی کا مطلب ہے جو مفسرین نے بیان فرمایا ہے، ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شاہد بنایا، تو اس کا مطلب یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پیغام ملا ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچانے والا بنایا، شاہد کا ایک مطلب یہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں جو ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچایا بھی ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام سے پوچھا، ہاں بھئی جو مجھے پیغام ملا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا، تو صحابہ کرام نے کہا تھا پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیا۔ تو شاہد کا مطلب یعنی اللہ کا ملا ہوا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا۔ اور دوسرا یہاں پر الزامی جواب دیکھیں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شاہد کا مطلب حاضر و ناظر ہو نا، کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے شاہد بنایا ہے، حاضر و ناظر بنایا ہے، تو یہی شاہد والا لفظ امت پر بھی بولا گیا ہے۔ یہی آیت کے اندر دیکھیں نا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو امت کے لیے جو ہے وہ کیا بولا گیا ہے؟ شہداء کا لفظ، یہ شاہد کا لفظ جو شہداء ہے جمع کا لفظ ہے، تو امت کے لیے یہ بولا گیا ہے۔ تو پھر معلوم ہوا کہ اگر نبی علیہ السلام اس شاہد والے لفظ کی وجہ سے حاضر و ناظر ہیں، تو پھر ساری امت ہی حاضر و ناظر ہے، پھر تو ساری امت حاضر و ناظر ہے۔ تو اس لیے اس شاہد کا معنی حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر متعدد ایسی آیات موجود ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں اور ثابت کرتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاضر و ناظر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے کئی واقعات احادیث کے اندر موجود ہیں کہ جو یہ بات واضح کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ موجود نہیں ہوتے۔ لیکن سمجھ یہ نہیں آتی، مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے، مصلی پہ بیٹھ کے یہ جھوٹ بھی بولتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں، اور بے ایمان مصلی بھی نہیں چھوڑتا۔ مصلی بھی جو نبی علیہ السلام کے سچے محب ہوتے ہیں نا، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر مصلی کے قریب آ جائیں تو وہ مصلی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے محب تھے نا، سچی محبت کرتے تھے، بنسبتی عاشق نہیں تھے، سچے محب تھے، سچی محبت کرنے والے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کی حالت میں ہیں، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی آ گئے، کچھ طبیعت سنبھلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو ابوبکر نے مصلی چھوڑ دیا، پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابوبکر کھڑے رہو مصلی پہ۔ تو اس لیے سچا جو عاشق ہوتا ہے، سچا محب ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے نبی کی موجودگی ہو، آ جائیں، حاضر ہو جائیں تو وہ تو مصلی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ بے ایمان کہتا ہے نہیں، اللہ کے نبی حاضر بھی ہیں اور خود بھی مصلی پہ بیٹھا ہے، خود مصلی چھوڑنے کے لیے تیار۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یا یہ جھوٹا عقیدہ چھوڑ یا پھر مصلی چھوڑ، ایک کام تو کرنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس لفظ سے حاضر و ناظر ثابت کرنا یہ سراسر قرآن کے جو ہے وہ اوپر بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اوپر بھی بہتان ہے، اور غلط مطلب جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور بے شمار حوالے ہوتے ہیں، لیکن وقت کا جو ہے وہ لحاظ کرتے ہوئے میں مختصر حوالے ایک دو دے دیتا ہوں۔ بہرحال یہ جو مختصر سی گفتگو ہوتی ہے سمجھدار کے لیے یہ بھی کافی ہوتی ہے، اور جو ضدی انادی ہو اس کے لیے پورا قرآن بھی کافی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ یہ جو مدد اور تعظیم والے الفاظ ہیں مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ کے لیے، یعنی یہ ضمیریں اللہ کی طرف لوٹ رہی ہیں کہ اللہ کی مدد کرو، اور فرمایا اس کی تعظیم کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو، جس طرح کہ پچھلی صورت میں صورت محمد میں تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، ان تنصر اللہ یا ایھا الذین
آمنو ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو یہاں پر بھی وہی مطلب ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ کے نبی کی مدد کرو، اللہ کے نبی کی تعظیم کرو، کیونکہ پیچھے اللہ کا بھی ذکر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی ذکر ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، لیکن یہاں پر بالاتفاق اللہ کی ذات مراد ہے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی تو تسبیح نہیں نہ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ تو شریکوں سے پاک ہیں، تو اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کو وہی تعظیم اور وہی جو ہے وہ تسبیح کی جائے جو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بالاتفاق اللہ کی ذات مراد ہے۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی، فرمایا جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے بیعت رضوان مراد ہے، جس کی آگے تفصیل آئے گی۔ بیعت رضوان تو فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت حقیقت میں اللہ کی بیعت ہوتی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی۔ تو بیعت کا مطلب اصل اطاعت ہی ہوتا ہے، فرما برداری، کہ جس وقت انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے نا تو اس کے اندر یہی اقرار کرتا ہے کہ اب میری مال جان ہے، میری زندگی وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس کی اطاعت میں گزرے گی۔ یہ سورۃ توبہ نکال لیں جی، سورۃ التوبہ پارہ نمبر 11 صفحہ نمبر 247، صفحہ 247 اور آیت نمبر 111۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان، واموالہم ان کے مال خرید لیے، بان لہم الجنہ جنت کے بدلے میں کیا دے دی؟ جنت دے دی۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے مومنوں نے کیا کیا؟ کاروبار کیا، اللہ تعالیٰ سے خرید و فروخت اور بیع کی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، واللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، دوسروں کو بھی قتل، کفار کو قتل بھی کرتے ہیں اور کبھی خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، فرمایا اس پر سچا وعدہ ہے تورات میں بھی، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور انجیل میں بھی، قرآن میں بھی۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے والا ہے، فَاسْتَبْشِرُوا، فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدے کو کون زیادہ پورا کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سب سے زیادہ سچا ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، فرمایا خوشخبری سنا دو، خوشخبری دے دو جس کا تم نے اس سے معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہی خرید و فروخت، بایعتم بھی، فرمایا اس پر خوش ہو جاؤ اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اصل بیعت یہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے انسان کرتا ہے کہ یا اللہ کہ اب تیرے حکموں کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاروں گا۔ لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کیے ہوئے وعدے پر عمل پیرا ہو، فرمایا پھر تو وہ اس کے اپنے فائدے کے لیے کافی ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور اگر فرمایا کہ فمن نکث فانما ینکث علی نفسی، جو بندہ اس وعدے کو توڑ دے تو اس کا وبال اور اس کا نقصان بھی اسی کے ذات پر ہے۔ ومن اوفی بما عاہد علی اللہ، فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، فسوف یؤتیہ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا۔